بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرتے رہو اور ہر شخص کو دیکھنا چاہیے کہ اس نے کل یعنی آخرت کے لیے کیا سامان بھیجا ہے، اور ہم پھر کہتے ہیں کہ اللہ سے ڈرتے رہو، بے شک اللہ تمہارے سب اعمال سے خبردار ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الى یوم الدین۔ قابل صد احترام حضرات شائقین و شائقات سچا پیغام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی محفل میراث النبی کے نورانی پروگرام میں آپ کا استقبال ہے۔ اہلا و سہلا مرحبا۔ ہم آپ تمام حضرات و مستورات کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ محترم حضرات و خواتین، تعلیم کا آغاز ہو رہا ہے۔ سب سے پہلے آداب تعلیم کا لحاظ کرتے ہوئے تعلیم کی طرف متوجہ ہو جائیں۔ پورے دھیان سے سننا، عمل کی نیت سے سننا اور تبلیغ کی نیت سے سننا، یعنی سنی ہوئی باتیں دوسروں تک پہنچانے کے جذبے سے سننا۔ چند خاص آداب تعلیم ہیں، امید ہے کہ آپ حضرات ان آداب کا ضرور خیال رکھیں گے۔ جزاکم اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کفار کی مشابہت دشمن سے محبت کی علامت ہے۔ عام طور پر جس کے دل میں کسی کی محبت ہوتی ہے تو وہ اس کی مشابہت اختیار کرتا ہے، اور جس سے نفرت ہوتی ہے کبھی اس کی مشابہت اختیار نہیں کرتا۔ آپ نے کبھی اپنے دشمن کی کسی بات پر عمل کیا ہے؟ یا اپنے دشمن کی کوئی بات سننا آپ گوارا کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے، نہ کیا ہوگا۔ وہ دشمن ہی نہیں جس پر آدمی دل و جان سے فدا ہو، ایسا آدمی کبھی دشمن نہیں ہو سکتا۔ اس وقت ہم ذرا غور کریں کہ دنیا کے سارے کافر، خصوصاً انگریز، عیسائی اور ہندو، مسلمانوں کو کچا چبا رہے ہیں، بمباری کر رہے ہیں، برباد کر رہے ہیں، ان کے ممالک کو لوٹنے کی کوشش کر رہے ہیں، دہشت گردی کی انتہا کیے ہوئے ہیں، اور ہماری بے غیرتی کا یہ عالم ہے کہ اب بھی ہم ان کی شکل اور صورت بنانا گوارا کر رہے ہیں، ان کے نقش قدم پر چلنے کو اپنی سعادت سمجھ رہے ہیں، عزت سمجھ رہے ہیں۔ اندازہ کریں کس قدر ہماری پستی کا عالم ہے، کس قدر ہماری دین سے دوری کا عالم ہے کہ دشمن ہماری کمر میں چھرا کھونپ رہا ہے اور ہم اسی کے نقش قدم پر چلنے کی کوشش کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں، ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ اکثر مسلمان حکومتوں کا بھی آج یہی حال ہے، عوام کا بھی یہی حال ہے، الا ماشاء اللہ۔ ارے بھائی، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تو ان کے ساتھ ایک روزہ رکھنے میں موافقت نہیں کر رہے ہیں، اور ہم دشمن کا لباس پہننے کو بھی اپنے لیے باعث عزت سمجھ رہے ہیں۔ ایک خطرناک صورتحال ہے جس کے متعلق ایک ہولناک وعید ہے، جو ہماری سمجھ میں آ جائے تو ہم ایک منٹ بھی کافروں کی مشابہت برداشت نہ کریں۔ اور وہ وعید یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من تشبہ بقوم فہو منہم، جو کسی قوم کی مشابہت اختیار کرے گا وہ انہی میں سے ہوگا، یعنی انہی میں سے اس کا شمار ہوگا۔ کافروں میں اس کا شمار ہونے کے دو مطلب علماء نے بیان فرمائے ہیں۔ ایک مطلب یہ ہے کہ اگر اس نے انہی کی مشابہت کو پسند کیا اور مسلمانوں کی مشابہت کو ناپسند کیا
تو اس کا ایمان ہی جاتا رہے گا، اور ایمان جاتا رہا تو حقیقتاً اس کا شمار کفار میں ہوگا۔ دوسرا مطلب یہ ہے کہ آدمی دل سے تو غیر مسلموں سے نفرت کرے اور ان کے لباس اور پوشاک سے بھی نفرت کرے، لیکن حالات کی وجہ سے یا ان کے ساتھ رہنے سہنے کی وجہ سے ان کا طرز زندگی اختیار کرے، تو یہ آدمی اگرچہ کافر تو نہیں ہوگا، لیکن ہو سکتا ہے کہ قیامت کے دن انہی کی صف میں کھڑا کر دیا جائے۔ جب اس کا حساب و کتاب ہوگا تو وہ اپنی اس ظاہری مشابہت کی وجہ سے سزا بھگتے گا، پھر اس کے ساتھ مغفرت اور بخشش کا معاملہ ہوگا۔ لیکن شروع میں وہ انہی کے ساتھ کھڑا ہوگا، یہ کوئی معمولی بات نہیں، بڑی ذلت اور رسوائی کی بات ہے۔ لہذا ہم اس صورتحال کا جائزہ لیں اور سر سے لے کر پیر تک دیکھیں کہ ہم کس طرح غیر مسلموں کی مشابہت اختیار کیے ہوئے ہیں۔ اگر ایسی کوئی حالت ہے تو پھر اپنے آپ کو متبع سنت بنانے کی پوری کوشش کریں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لباس اور پوشاک وضاقتہ کے جو طریقے بتائے ہیں ان کو اختیار کریں، اور غیر مسلموں کی جتنی باتیں ہیں ان کو ترک کر دیں، چھوڑ دیں۔ محرم الحرام کو کھانا کھلانا برکت کا ذریعہ ہے۔ محرم الحرام کو کھانا کھلانا یہ محرم کی دوسری فضیلت ہے۔ یہ حدیث ایک ضعیف حدیث سے ثابت ہے۔ جو آدمی اپنے گھر والوں کو عام طور پر جس طرح کا کھانا کھلاتا ہے، 10 محرم کے دن وہ اس سے بہتر کھانا پکا کر کھلائے تو سال بھر اس کے گھر میں اور اس کی روزی میں خیر و برکت ہوگی۔ بعض علماء نے لکھا ہے کہ ہم نے اس کا بار تجربہ کیا ہے، ہمیشہ اس کو درست پایا، یعنی یوم عاشورہ میں انہوں نے اچھا کھانا اپنے گھر والوں کو کھلایا تو گھر میں سارا سال برکت اور فراوانی رہی۔ بہرحال یہ بھی ایک فضیلت کی چیز ہے، یہ بھی حدیث سے ثابت ہے، البتہ اس میں چند باتیں سمجھنے کی ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ کوئی ضروری نہیں کہ آدمی کے پاس خواہ پیسے ہوں یا نہ ہوں وہ اپنے گھر والوں کے لیے اچھے کھانے ضرور پکائیں۔ یہ ایک فضیلت ہے، کوئی آدمی اس پر عمل کر لے تو موجب فضیلت ہے، عمل نہ کرے تو کوئی گناہ نہیں۔ دوسری بات یہ ہے اس دن کے لیے کوئی خاص کھانا مخصوص نہیں، ہر آدمی اپنی طبیعت اور حیثیت کے موافق بہتر سے بہتر کھانا اپنے گھر والوں کے لیے بنوا سکتا ہے۔ لہذا جب شریعت کی طرف سے کوئی کھانا مخصوص نہیں تو ہمیں بھی مخصوص کرنے کا کوئی اختیار نہیں۔ یہاں پر بعض لوگوں سے غلطی ہو جاتی ہے، بعض لوگ اپنی طرف سے خاص دنوں میں کھانے میں بھی خاص بنوانے کی پابندی کرتے ہیں۔ یاد رکھیں یہ پابندی ثابت نہیں، چنانچہ بعض لوگوں نے محرم میں حلیم، کھچڑا، شعبان میں حلوہ اور ربیع الاول میں بریانی خاص کی ہوئی ہے۔ یہ 4 کھانے ہم نے مخصوص کر رکھے ہیں، لہذا جب رجب کا مہینہ آتا ہے تو کونڈے ہی ہوتے ہیں، اور کونڈے کرتے کرتے آدمی کا اپنا کونڈا ہو جاتا ہے، مگر کونڈا ضرور کرتے ہیں۔ اور جب 15 شعبان کی رات آتی ہے تو ہر جگہ حلوہ ہی حلوہ چڑھایا جاتا ہے، کہیں بیسن کا حلوہ، کہیں چنے کی دال کا حلوہ، کہیں سوجی کا حلوہ ہوتا ہے۔ یہ سب کھانے اپنی طرف سے خاص کر رکھے ہیں جو قرآن و حدیث اور شریعت سے بالکل ثابت نہیں ہیں، اور جو چیز شریعت سے ثابت نہ ہو اس کو ترک کر دینا چاہیے، اس سے بچنا چاہیے۔ اس سے بچنے کا طریقہ یہ ہے کہ اپنے گھر میں اہتمام نہ کریں اور کسی دوسرے کے یہاں شرکت بھی نہ کریں، اور اگر کہیں سے آ جائے تو قبول بھی نہ کریں۔ زبردستی اگر کوئی دے کر چلا جائے تو کسی غریب کو دے دیں، نہ خود استعمال کریں اور نہ اپنے بچوں کو استعمال کرنے دیں۔ اور یاد رکھیں وہ کھانا اپنی ذات کے اعتبار سے حرام نہیں ہے اگر وہ حلال پیسے سے ہے، لیکن جب ان خاص دنوں میں شریعت کی طرف سے مقرر نہیں ہے تو ہم مقرر کرنے والے کون ہوتے ہیں؟ ہم تو شریعت پر عمل کرنے کے پابند ہیں، شریعت میں کسی قسم کا اضافہ ہم نہیں کر سکتے۔ بہرحال ان کھانوں کو لازم کرنے کی وجہ سے ہم گنہگار ہو رہے ہیں،
اور گناہ کی خاصیت یہ ہے کہ جب آدمی ایک گناہ کرتا ہے تو 10 گناہ اس کے ساتھ اور بھی زیادہ چپک جاتے ہیں۔ جس طرح نیکی نیکیوں کو کھینچتی ہے اسی طرح گناہ گناہوں کو کھینچتے ہیں۔ یہ تجربے کی بات ہے، جب آدمی گناہ کرتا ہے تو بعض مرتبہ وہ اس گناہ کے لیے 10 گناہ اور بھی کر لیتا ہے۔ جس طرح کوئی آدمی ایک نیکی کرتا ہے تو بعض مرتبہ اللہ پاک اس کو مزید نیکیوں کی توفیق عطا فرما دیتے ہیں، ورنہ کم از کم ایک نیکی کا 10 گنا ثواب تو مل ہی جاتا ہے۔ اس دینی اور ایمانی بیان کو سننے کے دوران ہی اس کو لائک کر دیجئے اور شیئر بھی کر دیجئے تاکہ دوسرے بھی اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ 10 محرم وغیرہ کے دنوں میں مخصوص کھانوں کے مفاسد، حلیم کھچڑے میں بھی یہی بات ہے، اس میں بھی درج ذیل کئی مفاسد پائے جاتے ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ چیز ثابت نہیں، اس کو اپنی طرف سے گھڑ لیا گیا ہے۔ نمبر 2، پھر پابندی کے ساتھ اس کو کرنے کا گناہ الگ ہے۔ نمبر 3، اس گناہ کے اندر لوگوں کو دعوت دینے کا گناہ الگ اور مستقل ہے۔ نمبر 4، اس کام کے لیے لوگوں کو مجبور کرنے کا گناہ الگ ہے۔ نمبر 5، اس کے لیے بعض مقامات پر چندہ کیا جاتا ہے اور چندہ بھی جبری ہوتا ہے، جبری چندہ حرام ہے۔ نمبر 6، عام طور پر یہ کھانے جبری چندے سے پکتے ہیں، پھر وہ عموماً گھروں میں نہیں پکتے بلکہ گلیوں میں پکائے جاتے ہیں، جس سے ہر آنے جانے والے کو تکلیف ہوتی ہے۔ نیز چونکہ یہ کھانا 10 محرم کو پکتا ہے اس لیے ساری رات پکایا جاتا ہے، گلیوں میں رات بھر شور و شغب ہوتا ہے، جس کی وجہ سے گھر میں نہ کوئی سو سکتا ہے، نہ کوئی کھا سکتا ہے، نہ کوئی پڑھ سکتا ہے، نہ کوئی ذکر کر سکتا ہے، نہ کوئی عبادت کر سکتا ہے۔ اسی طرح اگر کوئی آدمی بیمار ہے تو وہ بھی رات بھر مصیبت میں مبتلا رہتا ہے۔ الغرض ہر آدمی مصیبت اور تکلیف میں ہوتا ہے اور مسلمان کو تکلیف دینا حرام ہے۔ نمبر 7، اس کے علاوہ رات بھر ہزار وولٹ کے بلب روشن ہوتے ہیں اور کنڈے لگا کر چوری کی بجلی استعمال بھی کی جاتی ہے، یہ بھی سخت گناہ ہے۔ بہرحال یہ سب گناہ محرم کے مہینے میں ہوتے ہیں اور ایک گناہ کی وجہ سے یہ سب گناہ ہوتے ہیں۔ اگر پہلا گناہ کھانوں کی مخصوص دیگیں چڑھانا نہ ہوتا تو شاید بقیہ گناہ بھی نہ ہوتے۔ لوگ کہتے ہیں نہیں صاحب، مہینہ محرم کا ہو اور حلیم کھچڑا نہ پکے تو پھر محرم کا مہینہ ہم کیسے منائیں گے؟ ارے بھائی، محرم منانے کی چیز نہیں ہے، نہ کھانے پینے کا نام محرم ہے، یہ تو اللہ تعالیٰ کی یاد کا مہینہ ہے، عبادت کا مہینہ ہے، گناہوں سے توبہ کرنے کا مہینہ ہے، گناہ کرنے کا مہینہ نہیں ہے۔ اللہ بچائے، اس لیے ضروری ہے کہ حلیم سے توبہ کی جائے، نہ خود اپنے گھر میں بنائیں اور نہ دوسروں کے گھروں میں جا کر اس گناہ میں شریک ہوں۔ اگر کوئی کھانا بھیج دے تب بھی استعمال نہ کرے تاکہ یہ رسم بد ختم ہو جائے، تاکہ یہ ناجائز طریقہ جو مسلمانوں میں جاری ہو گیا ہے ختم ہو جائے۔ اس کے علاوہ کوئی اور چیز دل چاہے تو پکا لیں۔ اسی طرح اس مہینے میں بعض لوگ دعوت کرنے کو ضروری سمجھتے ہیں اور دوسروں کے گھروں میں کھانا پہنچانے کو بھی ضروری سمجھتے ہیں، یہ بھی صحیح نہیں۔ البتہ صدقہ اور خیرات کرنے میں کوئی حرج نہیں۔ اگر کسی نے اچھا کھانا پکایا ہے اپنے گھر والوں کے لیے اور ساتھ ہی اس نے غریب مسکین اور محتاجوں کو بھی دے دیا تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے اور اس حد تک کوئی قباحت نہیں، بشرطے کہ اسے لازم نہ سمجھے، اور نہ کھانا مخصوص ہونا چاہیے، بس اس کا خاص خیال رکھنا چاہیے۔ اوپر میں اس مہینے سے متعلق احادیث کے حوالے سے جو چند فضیلتیں ذکر کی ہیں وہ تو ثابت ہیں، یعنی عاشورہ کا روزہ رکھنا اور یوم عاشورہ کے دن اپنے گھر والوں کے لیے کھانے میں کشادگی اختیار کرنا۔ اس کے علاوہ جو کچھ بھی اس مہینے کے اندر ہوتا ہے عموماً شیعہ لوگ انہیں کرتے ہیں، ان سے بہت زیادہ بچنے کی ضرورت ہے۔ کفارہ مجلس کی دعا پڑھ لیجئے۔ سبحانک اللہم و بحمدک
اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ معزز شائقین و شائقات سچا پیغام، آپ کو اندازہ لگ گیا ہوگا کہ یہ مضمون کتنا اہم ہے اور کس قدر فائدہ مند ہے۔ کم سے کم درجے میں سوشل میڈیا کے ذریعے سے بھی ہم اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں گے تو دعوت کے فریضے کی کوششوں میں ہم بھی اپنا کچھ حصہ ڈالنے والے بن سکتے ہیں۔ لہٰذا زیادہ سے زیادہ اس کو عام کریں تاکہ پوری دنیا کے ہندوؤں کی غلط فہمی دور ہو جائے اور انہیں یہ زمینی حقیقت معلوم ہو جائے اور وہ اپنے اصل مذہبی لیڈر پیغمبر آخر الزماں حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے پر مجبور ہو جائیں اور کلمہ پڑھ کر آپ کے ساتھ ساتھ وہ بھی جنت میں جانے والے بن جائیں۔